ترستا نظر آ رہا تھا۔ تو اے موزہ جبلیہ کے مسلمانوں، اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر فیصلہ کر کے بتا دو اور دنیا کے لوگوں کو اس بات کا سبق دے دو، جب حسین کے پتلے پاک کے کپڑے کا یہ عالم ہے تو جس گود میں حسین کھیلے ہیں اس آمنہ کے لال کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اسے نہ کوئی پتہ لگا پایا ہے اور نہ صبح قیامت تک پتہ لگا سکتا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فرشتے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعلیٰ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے لگے ہوئے کپڑے کی خیرات آپ نے دی۔ فرشتہ اپنی محبت میں اور اپنی وجوہات اور تمام تر چیزوں میں شفا یابی پاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ام الفضل پیچھے کھڑی ہے، آپ نے کہا یا رسول اللہ، دامن مراد سب کی بھری جا رہی ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے ام الفضل آپ مانگو گی یا میں دوں؟ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، اے مصطفیٰ جان رحمت اب مجھے مانگنے کی کوئی ہمت نہیں رہ گئی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جب حسین کے بدن سے لگے ہوئے کپڑے میں یہ خیرات عطا اللہ کر رہا ہے تو میری مانگن کو اللہ کتنا پورا کرے گا جسے میں اپنے دامن کے اندر پناہ نہیں دے سکتے اور میں اپنے دامن کے اندر بٹور نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تو آپ نے دنیا کی دولت مانگی ہے اے ام الفضل، جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں جب قیامت سجے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا، اس حشر کے میدان میں اے عزیزان ملت اسلامیہ سب کوثر کے لیے ترستے نظر آئیں گے، لیکن میں حسین کی محبت کا انعام آپ کو جامع کوثر سے اتنا سیراب کروں گا کہ آپ محشر میں اعلان کرو گی کہ واقعی میں اللہ کے حبیب نے جب دیا تو اتنا دیا کہ جامع کوثر سے سیراب ہوتی گئی اور میرے دل و دماغ کے اے عزیزان ملت اسلامیہ ہر وہ چیزیں ہریالیوں میں تبدیل ہوتی نظر آئی۔ یہ ام الفضل اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی محبت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے پروان محبت عطا کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نظر آئے۔ زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت رہی ہے مدینہ طیبہ میں۔ اے عزیزان گرامی وقار قوم ملت کے جانثارو، حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ان سے پہلے اے قوم کے جانثارو جب یہ دونوں بھائی عزیزان ملت اسلامیہ نگاہوں کے سامنے فرد محبت میں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے قوم کے جانثارو تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے میرے اللہ، میرے لالوں کو، میرے پھولوں کو، میرے مہکتے ہوئے گلابوں کو اللہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ شاد و شاداب رکھنا اور میرے لال کو ہمیشہ مہکتا ہوا رکھنا۔ اے قوم کے جانثارو، اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائی محبت ہے۔ زندگی کچھ ہی دن بیتی تھی مولانا قمر رضا صاحب قبلہ، علامہ فاروق صاحب قبلہ، اے عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی محبت اور پشت پناہی ہو جائے تو کچھ دیر کارواں آگے بڑھے۔ اے عزیزان گرامی وقار قوم ملت کے جانثارو، پالن پوشن اور میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت حسنین کا آنا جانا بڑی محبت، بڑی خلوص اور بڑی للہیت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جبریل امی علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور زمین کربلا لے گئے اور کربلا کی مٹی کو لیا اور لے کر کے آقا حضور کی عدالت میں پہنچے اور کہا اے مصطفیٰ جان رحمت، یہ مٹی آپ دیکھ رہے ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا مٹی میرے ہاتھوں میں دو۔ جب مٹی آقا مدینہ کے دست انور میں دیا گیا، مدینے کے تاجدار نے اسے سونگھا تو کہا اے میرے جبریل، اس سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں کی مٹی ہے؟ تو جناب جبریل نے فرمایا آقا یہ کربلا کی سرزمین کی مٹی ہے اور اے میرے آقا ایک تاریخ آئے گی، اے عزیزان ملت اسلامیہ